بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی معرکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ روحانی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کی 10ویں اور آخری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذم الکبر والعجب، یعنی کبر اور عجب کی مذمت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب ذم الکبر والعجب، کبر اور عجب کی مذمت کا بیان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما قسمتہ۔ یہ حاکم اور مستدرک کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبریائی میری چادر اور عظمت میری آزار ہے، جو شخص ان دونوں میں مجھ سے نزاع کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے، ثلاث مہلکات شح مطاع وہواء متبع واعجاب المرء بنفسه۔ یہ بازار طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بخل جس کا آدمی متی ہو، وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے، اور خود پسندی۔ کبر اور عجب دونوں 2 مہلک بیماریاں ہیں۔ متکبر اور معجب مریض ہیں، اللہ کے دشمن اور اس کے مغضوب ہیں۔ کیونکہ اس جلد میں ہم مہلکات بیان کر رہے ہیں، اس لیے کبر اور عجب پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں کا شمار بھی بدترین مہلکات میں ہوتا ہے۔ پہلا باب، کبر، کبر کی مذمت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر کبر اور متکبر کی مذمت کی ہے۔ فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 146۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 35۔ اور اسی طرح اللہ تعالی ہر مغرور اور جابر کے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 15۔ اور کفار فیصلہ چاہنے لگے اور جتنے سرکش اور ضدی تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔ انہ لا يحب المستکبرین، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 23۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 21۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 60۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبر کی مذمت میں کثرت سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبهم مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحد منہما القیتہ فی جہنم ولا ابالی۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کبریائی میری چادر اور عظمت میرا آزار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہ کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ پر ملے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد اول الذکر صحابی تو تشریف لے گئے، لیکن ثانی الذکر صحابی وہیں کھڑے روتے رہے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا، عبداللہ ابن عمر مجھ سے یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر اکبہ اللہ فی النار علی وجہہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ اس کا نام جبارین کے فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو انہیں ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو سلمہ ابن الاکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دن سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے انس و جن اور چرند و پرند سے فرمایا، نکلو۔ ان کی آواز پر 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جن چلے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھائے گئے یہاں تک کہ آپ نے آسمان کے فرشتوں کی تسبیحات سنی، پھر نیچے اتارے گئے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سمندر سے جا لگے، اور وہاں انہوں نے وہ آوازیں سنی کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی کبر ہوتا تو جس قدر بلندی انہیں ملی تھی اسی قدر پستی ملتی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار عتق له اذنان تسمعان وعینان تبصر ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے سنتے ہوئے، 2 آنکھیں ہوں گی دیکھتی ہوئی، اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی۔ وہ یہ کہے گی، میں 3 آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں، جبار عنید پر، مشرک پر اور مصوروں پر۔ ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت بخیل ولا جبار ولا سیء الملک۔ جنت میں نہ بخیل داخل ہوگا نہ متکبر اور اپنے مملوکوں سے بدسلوکی کرنے والا۔ ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا، مجھے متکبرین اور جبارین ملیں گے۔ جنت نے کہا، پھر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ضعیف، ناتواں، عاجز اور بے کس لوگ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بدترین بندہ وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو جبر کرے، اترائے اور کبیر متعال کو فراموش کر دے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو غفلت اور لہو و لعب میں رہے اور قبر کی مٹی میں مل جانے کی حقیقت ذہن سے نکال دے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو سرکشی اور بغض و عناد میں حد سے گزر
کر جائے اور اسے ابتدا و انتہا یاد نہ رہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو اسماء بنت عمیش رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص کس قدر مغرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ اور یہ بیہقی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور کبر سے منع کرتا ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے۔ دوسری بات جس کا میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی سے ہر جاندار کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ احمد، بخاری اور حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا پھر وہ کبر سے بچا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر درشت خو، بدمزاج، متکبر، ذخیرہ اندوز اور نہ دینے والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور کم مایہ لوگ ہیں۔ یہ بیہقی احمد کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں ہمارا زیادہ محبوب اور آخرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور تم میں ہمارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تر وہ لوگ ہوں گے جو فضول گو، باچھیں پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والے اور متکبر ہیں۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ثعلبہ الختنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، قیامت کے دن متکبرین کا حشر چونٹیوں کی صورت میں ہوگا، لوگوں کے پاؤں انہیں روندیں گے، انہیں ہر طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جہنم کے قید خانے میں جس کو بولس کہتے ہیں لے جائیں گے اور ان پر وہ آگ مسلط ہوگی جو تمام لوگوں کی آگ ہے اور انہیں دوزخیوں کا نچوڑ پینے کو ملے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عامر ابن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن جبار اور متکبر چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں گے، اور یہ بازار کی حدیث ہے۔ محمد ابن واسع کہتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے تمہارے والد نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جسے حبحب کہتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس میں جباری کا قیام ہو، بس اے بلال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ ابو یعلا، طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جہنم میں ایک مکان ہے جس میں متکبرین کو ڈال دیا جائے گا اور اسے بند کر دیا جائے گا۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، اے اللہ میں کبریائی کی پھونک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ و نفثہ و حمزہ نفثہ الشعر و نفخہ الکبر و حمزہ الموت۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من فارق روحہ وجسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنۃ الکبر والدین والغلول۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو ان 3 باتوں سے خالی ہو کر موت سے ہمکنار ہو وہ جنت میں جائے گا۔
آثار صحابہ و تابعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی اہانت نہ کرے، اس لیے کہ جو مسلمان تمہاری نظروں میں حقیر ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ وہب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو متکبر پر حرام ہے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ مصعب ابن زبیر کے ساتھ ان کی چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو مصعب پاؤں پھیلائے پڑا تھا۔ احنف اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے، اتفاق سے اس کے پاؤں دب گئے۔ احنف نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں۔ فرمایا ابن آدم پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلا ہے۔ حسن فرماتے ہیں ابن آدم پر تعجب ہے کہ وہ دن میں 2-4 بار استنجا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ دھوتا ہے اور جبار السماوات سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بول و براز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 21، اور یہ تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ محمد ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں جتنا تکبر پیدا ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت سلمان سے کسی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید نہیں ہوتی۔ انہوں نے جواب دیا، تکبر۔ حضرت لقمان ابن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے برسر منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اتراتا ہے، اس کی عنایات پر فخر کرتا ہے، اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے اور غیر اللہ میں اتباع ہوس سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا اور آخرت میں عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ اترا کر چلنے اور لباس کے ذریعے اظہار تکبر کی مذمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ينظر اللہ الی رجل یجر ازار مبطرا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی طرف نظر نہیں کرتا جو اتار کر اپنے کپڑے گھسیٹتا ہو۔ بینما رجل یتبختر فی بردیہ اذا اعجبته نفسه فخسف اللہ به الارض فهو یتجلجل فیها الى یوم القیامہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس دوران جب کہ آدمی اپنی 2 چادروں میں اترا رہا ہو، اسے اپنا نفس اچھا لگے، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے، پھر وہ قیامت تک اس میں گھومتا پھرتا ہے۔ من جر ثوب خیلاء لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے نہ دیکھے گا۔ زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی اثنا میں عبداللہ ابن واقد ادھر سے گزرے، ان کے جسم پر نیا لباس تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے بیٹے، اپنا پاجامہ اوپر کر لو، اس لیے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سنی ہے کہ جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھیلی پر تھوکا اور اس پر انگشت مبارک رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا تو مجھے عاجز سمجھتا ہے؟ میں نے تجھے اس لعاب جیسی چیز سے پیدا فرمایا ہے، پھر جب میں نے تیرا قد و قامت برابر اور جسم فربا کر دیا تو تو اپنی چادروں میں اس طرح اکڑ کر چلتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کہیں خرچ نہ کیا، پھر جب سانس سینے میں رہ گیا تو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کروں گا، یہ صدقے کا وقت کہاں ہے؟
یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو بشر ابن حجاش نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت تکبر کی چال چلنے لگے گی اور روم و فارس کے لوگ ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابن حبان کی، جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر حزلی ناقل ہیں کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابن الاحتم کا ادھر سے گزر ہوا، وہ پاخانے جا رہا تھا، اس کے جسم پر ریشمی کپڑے تھے جو اس کی پنڈلی پر تہ بتہ لٹکے ہوئے تھے اور قبا کھلی ہوئی تھی اور وہ اترا اترا کر چل رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فرمایا، تف ہے اس شخص پر جو ناک پھلائے ہوئے، گردن اکڑائے ہوئے اور کمر لچکائے ہوئے ہے اور اپنی دونوں جانب دیکھ رہا ہے۔ اے احمق، اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے؟ دونوں طرف اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا تو نے شکر ادا کیا اور نہ ان کا ذکر زبان پر لایا، اور ان کے سلسلے میں اللہ نے جو حقوق متعین فرمائے ہیں نہ ان کی ادائیگی کی۔ بخدا لوگ اس طرح چلتے ہیں جیسے پاگل چلا کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کے ہر عضو میں اللہ کی ایک نعمت موجود ہے اور شیطان اسے کھیل بنانے میں مصروف ہے۔ ابن الاحتم نے یہ بات سنی اور واپس آ کر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے کیا عذر کرتے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 37۔ اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار ایک نوجوان عمدہ لباس پہن کر آپ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی خوبصورتی اور جوانی پر اتراتا ہے، حالانکہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ گویا قبر نے تمہارا جسم چھپا لیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ جاؤ اپنے دل کا علاج کرو، اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ خلافت سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، وہاں طاؤس نے انہیں دیکھا کہ وہ اکڑ کر چل رہے ہیں۔ آپ نے ان کے پہلو میں ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لیے میرے ہر عضو نے مار کھائی ہے، تب میں نے یہ چال سیکھی۔ محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپنی حقیقت سے واقف ہے؟ تیری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا تھا اور تیرا باپ جیسا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسے آدمی زیادہ نہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اپنا آزار گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر نے محلب کو دیکھا کہ وہ ریشمی عبا پہنے ہوئے اترا کر چل رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ محلب نے ان سے کہا، شاید آپ مجھے نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، جانتا ہوں۔ ابتدا میں تم نطفہ ناپاک تھے اور انتہا میں ناپاک مردار ہو جاؤ گے اور اب غلاظت لادے پھر رہے ہو۔ محلب یہ سن کر چلا گیا اور وہ چال چھوڑ دی۔ قرآن کریم میں ہے ثم ذهب الى اهله يتمطى، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 33، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔ تواضع کے فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے باعث کسی بندے کی صرف عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ ما من احد الا ومعه ملکان وعلیہ حکمت یمسکانہ بها فإن هو رفع نفسه جبزها ثم قال اللهم دعه وإن وضع نفسه قال اللهم ارفعه۔
یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور اس پر لگام ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اسے روکے رہتے ہیں۔ اگر وہ نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو اس شخص کو پست کر، اور اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اسے اونچا کر۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو ذلت کی صورت تواضع نہ کرے، اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرچ کرے، اور اہل فقہ و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابو سلمہ المدینی اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ اس دن روزے سے تھے۔ ہم نے افطار کے لیے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا اور اس میں کچھ شہد بھی ڈال دیا۔ وہ جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شہد کا ذائقہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا ہم نے اس میں کچھ شہد بھی ملا دیا ہے۔ آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ ومن اقتصد اغناہ اللہ ومن بذر افقرہ اللہ ومن اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو طلحہ ابن یحییٰ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے پست کرتا ہے، اور اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے اسے غنی کرتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اسے فقیر کرتا ہے، اور جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند رفقا کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا۔ وہ ایک ایسی مزمن بیماری میں مبتلا تھا جس سے سب گھن کرتے تھے۔ آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آ گیا آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اسے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ ایک قریشی شخص نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی۔ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرا جب تک خود بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا جس میں سائل مبتلا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ جزامی کے ساتھ کھانا کھانے کی روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر سے مروی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا تھا، یا تو میں بندہ اور رسول بنوں یا بادشاہ اور نبی بنوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون سی بات اختیار کروں۔ فرشتوں میں میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرنگوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بڑائی اختیار نہیں کرتا، اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یاد میں گزارتا ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے الکرم التقوی شرف التواضع والیقین الغنی۔ یہ ابن ابی الدنیا کی مرسلن حدیث ہے اور حاکم کی جس کو سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑائی تقوی ہے، شرف تواضع ہے اور یقین تونگری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متواضعین کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے دن وہ ممبروں پر بیٹھیں گے۔ مصلحین یعنی صلح کرانے والوں کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے روز وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ہدی اللہ عبدا للاسلام وحسن صورته وجعله في موضع غیر شائن له ورزقه مع ذلك تواضعا فذلك من صفوة اللہ۔
یہ طبرانی کی موقوفاً حدیث ہے جس کو ابن مسعود نحوہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور اسے کسی ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و انکساری عطا کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔ ایک خاموشی، یہ عبادت کی ابتدا ہے، دوسری اللہ پر توکل، تیسری تواضع، چوتھی دنیا سے بے رغبتی۔ اور یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابعۃ۔ یہ بیہقی فی الشعب کی حدیث ہے۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اسے 7ویں آسمان تک بلندی عطا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ تواضع کرو، اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ یہ اصفہانی ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک سیاہ روح شخص آیا، اس کے چہرے پر چیچک کے دانے چھل رہے تھے اور ان سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ نے اسے اپنے قریب بٹھلایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، مشہور روایت وہی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھر والوں سے متعلق کوئی چیز ہاتھ میں اٹھا کر چلے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی سند بھی نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرو، اور متکبرین سے سابقہ پیش آئے تو ان پر کبر کرو، یہ رویہ ان کے لیے ذلت و اہانت کا باعث ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی غریب ہے، اس کی سند بھی نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی حکمت کو رفعت بخشتا ہے، اور فرمایا ہے کہ بلند ہو، اللہ نے تجھے بلندی عطا کی ہے، اور جب تکبر اور تعدی کرتا ہے تو اللہ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے، اور فرماتا ہے دور ہو، اللہ نے تجھے دور کر دیا ہے، وہ اپنی نظر میں بڑا ہے، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے، یہاں تک کہ وہ اسے سور سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے درخت تک پہنچا جس کے نیچے کوئی شخص پڑا سو رہا تھا، اور چمڑا پھیلا کر اس نے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا، کیونکہ آفتاب اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اس لیے سونے والے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں نے چمڑا درست کر دیا، اتنے میں وہ شخص جاگ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ سلمان فارسی ہیں، میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان سے کہہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے جریر، دنیا میں اللہ کے لیے تواضع کر، جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ قیامت کے روز اسے اونچا اٹھائے گا۔ اے جریر، کیا تجھے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی ظلمت کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں، یہی ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر سامنے آئے گا اور دوزخ کے عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تم لوگ افضل ترین عبادت تواضع سے غافل ہو۔ یوسف ابن اسبات کہتے ہیں، تھوڑا سا تقوی بہت سے عمل سے کافی ہے، اور تھوڑی سی تواضع بہت سے مجاہدے سے کافی ہے۔ فضیل سے کسی شخص نے تواضع کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا، تواضع یہ ہے کہ تو حق کے سامنے سرنگوں ہو اور حق کا مطیع و فرما بردار ہو، یہاں تک کہ اگر کسی بچے سے بھی حق بات معلوم ہو قبول کر لے، کسی جاہل سے سنے قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح دو جو دنیاوی نعمتوں میں تم سے کم ہو، یہاں تک کہ وہ یہ یقین کر لے کہ تمہیں اپنی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس شخص سے اپنے آپ کو بدتر سمجھو
دنیاوی نعمتوں میں تم سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطا کیا ہو اور اس نے تواضع نہ کی ہو، قیامت کے روز یہ نعمتیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعمت نازل کروں تو تم اس سے انکساری کے ساتھ قبول کرو، میں تم پر وہ نعمت تمام کر دوں گا۔ کعب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی نعمت ملی اور اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور متواضع بن کر رہا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی درجات بلند فرمائیں گے۔ اور جس شخص کو کوئی نعمت ملی لیکن اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتری جتائی، ایسا شخص دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے محروم رہے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا۔ عبد الملک ابن مروان سے کسی شخص نے دریافت کیا، کون آدمی سب سے بہتر ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ شخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے، رغبت کے باوجود زہد کرے اور قابو پانے کے باوجود انتقام نہ لے۔ ابن سماک ہارون کے پاس گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ کے شرف سے بہتر ہے۔ ہارون رشید نے ابن سماک کے اس جملے کی تحسین کی۔ انہوں نے مزید کہا، امیر المومنین، اگر اللہ کسی کو جمال، شرف، حسب اور مال عطا کرے اور وہ جمال میں پاک دامن رہے، مال سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور حسب و نسب میں انکسار کرے، تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ ہارون رشید نے کاغذ قلم منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ان کے یہ ارشادات لکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے آپ اغنیاء اور شرفا سے سرسری ملاقات کرتے اور ان سے فارغ ہو کر مساکین کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے۔ ارشاد فرماتے کہ مسکین کا گزر مساکین ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ جس طرح تمہیں یہ بات ناپسند ہے کہ مالدار لوگ تمہیں بوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں، اسی طرح تمہیں یہ بات بھی ناپسند ہونی چاہیے کہ درویش تمہیں عمدہ لباس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس، ایوب اور حسن تواضع کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو اور تم کو مسلمان نظر آئے تو تم اسے اپنے سے برتر تصور کرو۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہاڑوں نے ایک دوسرے پر برتری اور بلندی کا اظہار کیا۔ جودی نامی پہاڑ نے تواضع اختیار کی، اللہ نے اسے سربلندی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر رکی۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے زیادہ تواضع نہ پائی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف سے نوازا۔ یونس ابن عبید نے عرفات سے واپسی کے بعد کہا کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت نازل ہوتی، اب مجھے خوف ہے کہ کہیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مومن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اسی قدر اسے اللہ کے یہاں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ زیاد نمیری کہتے ہیں کہ تواضع کے بغیر زاہد ایسا ہے جیسے پھلوں کے بغیر درخت۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منادی کرنے والا مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کرے کہ تم میں سے بدترین آدمی باہر آ جائے تو بخدا سب سے پہلے باہر نکلنے والا میں ہوں گا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی طاقت کے بل پر مجھ سے سبقت کر جائے۔ جب ابن المبارک نے ان کا یہ قول سنا تو فرمایا، واللہ مالک اسی لیے مالک کہلاتے ہیں۔ فضیل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اقتدار کی خواہش ہوتی ہے وہ کبھی فلاحیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا اور سرخ آندھی چلی۔ میں محمد ابن مقاتل کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ ہمارے امام ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ محمد ابن مقاتل رحمۃ اللہ علیہ میری یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، کاش میں تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہوتا۔ موسیٰ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے محمد ابن مقاتل کی وجہ سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ کر دیا۔
ایک شخص حضرت شبلی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عادتاً یہ سوال کیا کرتے تھے. اس شخص نے جواب دیا میں نیچے کا نقطہ ہوں. آپ نے اس سے فرمایا اب تو ایسا ہی بن، یعنی پستی اختیار کر جیسا تو نے کہا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذلت کے سامنے یہودیوں کی ذلت ہیچ رہ گئی. ایک بزرگ کا مقولہ ہے جو شخص اپنی ذرا بھی قدر کرتا ہے وہ تواضع کی صفت سے محروم ہے. فتح ابن شخرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے عرض کیا اے ابو الحسن مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار ثواب کی توقع سے تواضع کرے تو یہ کتنی عمدہ بات ہے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے مالداروں پر تکبر کرے. ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں کرتا جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانتا. ابو یزید کہتے ہیں آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ مخلوق میں کوئی اس سے بدتر ہے تکبر کی علامت ہے. کسی نے ان سے پوچھا تواضع کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے. آدمی کو جس قدر اپنے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر تواضع اختیار کرتا ہے. ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جس قدر میں اپنے دل میں کم حیثیت اور بے مایہ انسان ہوں، اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور کم مایہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی. عروہ ابن الورد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تواضع حصول عظمت کا ایک جال ہے. ہر نعمت پر حسد کیا جا سکتا ہے لیکن تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں کر سکتا. یحییٰ ابن خالد برمکی کہتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے ملے تو تواضع کرے اور بے وقوف وہ ہے جو تم سے ملے تو برتری ظاہر کرے. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں مال کے ذریعے متکبر کرنے والوں پر تکبر کرنا تواضع ہے. تکبر تمام مخلوق میں برا ہے اور فقراء میں زیادہ برا ہے. کہتے ہیں غربت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرے. نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپنا نفس اللہ کو فروخت کر دے. ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کا نفس کبر، حرص اور حسد سے مرکب ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تواضع، نصیحت اور قناعت سے روک دیتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. جب نفس میں کبر کی آگ بھڑکتی ہے اللہ کی مدد سے تواضع اس پر چھا جاتی ہے. جب حسد کی آگ بھڑکتی ہے نصیحت کے چھینٹے اسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں. جب حرص کی آگ بھڑکتی ہے قناعت اسے بجھا دیتی ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ جمعے کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا آخری زمانے میں قوم کے سردار ان کے ذلیل افراد ہوں گے تو میں ہرگز تم سے کچھ نہ کہتا. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی کبر ہے. غالباً ان کی مراد یہ ہوگی کہ متواضع اپنے نفس کا دھیان کرتا ہے تبھی تو اسے پست تصور کرتا ہے. موحد کے نزدیک نفس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. عمر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مصروف تھا. اتنے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے خچر پر سوار چلا آ رہا ہے. اس کے آگے آگے نوکر چل رہے ہیں جو لوگوں کو سخت سست کہتے ہیں اور انہیں راستہ چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں. چند روز بعد میں مکہ مکرمہ سے واپس آ کر بغداد پہنچا. وہاں میں نے اس شخص کو دیکھا ننگے پاؤں اور ننگے سر پھر رہا تھا. سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے. میں اسے غور سے دیکھنے لگا. اس نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک شخص تم سے بڑی مشابہت رکھتا ہے، میں نے اسے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے. اس شخص نے کہا میں وہی شخص ہوں. میں نے اس کی موجودہ حالت پر حیرت ظاہر کی. اس نے کہا میں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے ایسی جگہ گرا دیا جہاں لوگ اٹھ کر چلتے ہیں. مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم نخعی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیر و حاکم سے ڈرا کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ برا زمانہ ہے، اس زمانے میں مجھ جیسے شخص کو کوفے کا فقیہ سمجھا جاتا ہے.
عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بجلی کی چمک گرج کے وقت خوف سے لرز اٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ پیٹ لیتے جیسے دروزہ میں مبتلا عورت پیٹتی ہے، اور فرماتے کہ یہ مصیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، کاش عطا مر جاتا، لوگ سکون کا سانس لیتے۔ بشر حافی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کو سلام نہ کرو، یہی ان کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن المبارک کو دعا دی، اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے۔ آپ نے فرمایا امید معرفت کے بعد ہوتی ہے، یہاں معرفت ہی حاصل نہیں، امید کیا ہوگی؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کچھ قریش فخر کرنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم میرا حال پوچھتے ہو تو میں ایک نطفہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مردار بدبودار میں تبدیل ہو جانا ہے، پھر میزان میں میرے اعمال کا پلڑا بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور ہلکا رہا تو برا ہوں۔ کبر کی حقیقت اور اس کی آفت۔ کبر کی دو قسمیں ہیں، ظاہری کبر اور باطنی کبر۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر سے مراد وہ اعمال ہیں جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں باطنی عادت ہی کبر ہے، اعمال ظاہری تو اس عادت کا ثمرہ ہیں۔ عادت ان اعمال کا موجب ہوتی ہے، چنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تکبر کیا، اور ظاہر نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کبر ہے۔ در حقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق اور برتر سمجھے اور اس میں لذت پائے۔ کبر کے لیے متکبر علیہ یعنی جس پر تکبر کرے اور متکبر بہ جس چیز پر تکبر کرے ضروری ہے۔ یہ ایک اضافی امر ہے اور اس کے لیے ان لوازمات کی ضرورت ہے۔ عجب اور کبر میں انہی لوازمات کا فرق ہے۔ عجب میں معجب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو تنہا پیدا کیا جاتا تب بھی اس کے موجب ہونے کا امکان تھا، متکبر ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے کہ متکبر کے لیے غیر کی ضرورت ہے جس پر وہ صفات کمال میں اپنے آپ کو فائق تصور کرے۔ تکبر میں اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے، ساتھ ہی دوسرے کو بھی بڑا یا برابر سمجھتا ہے، اس پر تکبر نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرے کو حقیر سمجھنا بھی تکبر میں کافی نہیں ہے، کیونکہ کبھی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ دوسرے کو اپنے برابر سمجھنا بھی تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر میں یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک مرتبہ غیر کا، پھر اپنے نفس کے مرتبے کو غیر کے مرتبے سے فائق سمجھے۔ جب یہ تین باتیں اس کے اعتقاد میں ہوں گی تب کبر ہوگا۔ اپنے نفس کے مرتبے کو سمجھنا کبر نہیں ہے، بلکہ اس سمجھنے سے یا اپنے مرتبے کے اعتقاد سے دل میں جو حرکت، خوشی اور اپنے عقیدے کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو عزت پیدا ہوتی ہے، اس خوشی، حرکت، میلان اور عزت کو خلق کبر کہتے ہیں۔ اسے پھونک سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اسی پھونک کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، میں کبریائی کی پھونک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے شخص سے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کہنے کی اجازت مانگی تھی ارشاد فرمایا تھا، مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ گویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے تو کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھول جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو مذکورہ اعتقادات کے نتیجے میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 56، ان کے دلوں میں بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، کبر سے یہاں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گی، پھر یہ عزت ظاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو ثمرات ہوتے ہیں اور جنہیں تکبر کہا جاتا ہے۔ جب کسی کے نزدیک اپنا مرتبہ غیر کے مقابلے میں بڑا ٹھہرتا ہے تو وہ اپنے سے کم کو حقیر سمجھتا ہے اور اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ
بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے سامنے دست بستہ کھڑے رہنا اس شخص کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ صورت میں ہے جبکہ کبر زیادہ ہو، اور اگر بہت زیادہ ہو تو اس سے خدمت لینا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے دست بستہ کھڑے ہونے اور دہلیز پر نوکروں کی طرح پڑے رہنے کا اہل بھی نہیں سمجھتا، اور اگر کبر کم ہوا تو اسے اپنا مساوی سمجھنے میں عار محسوس کرے گا، راستے کے تنگنائے میں اس سے کہیں آگے رہنے کی کوشش کرے گا، مجلسوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کے سلام کا منتظر رہے گا، اگر اس نے کسی کام میں کوتاہی کی تو اسے نہایت برا سمجھے گا، اگر وہ بحث کرنے لگے تو اسے اپنے سے کم رتبہ سمجھ کر جواب دینے سے پہلو تہی کرے گا، اگر وہ نصیحت پر آمادہ ہو تو قبول نصیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا، اگر کبھی خود اس متکبر کو نصیحت کرنے کی صورت پیش آ جائے تو درست لب و لہجہ اختیار کرے گا، اور اگر غیر نے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کی جان کو آ جائے گا۔ ایسا شخص اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی نرمی اور مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ انہیں ذلیل سمجھتا ہے، انہیں جھڑکتا ہے، اپنا ممنون احسان سمجھ کر ہر طرح کی خدمت لیتا ہے، عام آدمیوں کو تو خاطر ہی میں نہیں لاتا، انہیں دیکھتا بھی ہے تو ایسے جیسے گدھوں کو دیکھ رہا ہو۔ کبر کی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی۔ کبر کی آفت انتہائی مہلک اور تباہ کن ہے، عوام کا تو ذکر ہی کیا، خواص تک اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی عابد، زاہد یا عالم ایسا ہو جو اس مرض میں گرفتار نہ ہو۔ یہ ابتلاء عام ہے، عوام و خواص سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کبر کی آفت کتنی مہلک ہے، اس کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا، لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متکبرین کا جنت میں داخلہ اس لیے بند کر دیا گیا کہ مومنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں، کبر اور عزت نفس سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بندہ کبر کی وجہ سے ایمانی اخلاق سے محروم رہتا ہے، خاص طور پر تواضع سے، جو متقین کا راس المال اور سرمایہ حیات ہے اور ان کے اخلاق کی اصل ہے۔ تواضع کے ساتھ وہ دوسرے اخلاق حسنہ سے بھی محروم رہتا ہے، مثلا وہ کبر کے ساتھ کینہ ترک نہ کر سکے گا، کسی کی نصیحت پر توجہ نہ دے گا، نہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، نہ لوگوں کی تذلیل و تحقیر سے بچے گا، نہ ان کی غیبت اور عیب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ غرض یہ کہ اچھے اخلاق ختم ہو جائیں گے اور برے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بدخلقی ایسی نہیں ہو سکتی جو متکبرین میں نہ ہو، بلکہ متکبر ہر برائی اور ہر بد خلقی کا سہارا لینے پر مجبور ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی جھوٹی عزت نفس برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کوئی اچھی صفت ایسی نہیں ہے جس سے عاجز و محروم نہ ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھے اخلاق مجھے اس عزت سے دور کر دیں گے۔ متکبر کی جنت میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کبر کے ساتھ بہت سے اخلاق فاسدہ لازم کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک فاسد خلق دوسرے بہت سے اخلاق فاسدہ کا داعی ہے۔ کبر کی سب سے بری قسم وہ ہے جو علم سے مستفید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لیے مانع ہو اور حق کی اتباع سے محروم کر دے۔ کبر کی اس قسم کے متعلق بہت سی آیات وارد ہیں، مثلا الملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 93۔ اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ تعالی کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 76۔ جہنم کے دروازوں میں گھسو اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، سو متکبرین کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 8 آیت نمبر 69۔ پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتا تھا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 9 آیت نمبر 22۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 10 آیت نمبر 30۔ ادنا درجے کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پارہ نمبر 24 رکو نمبر 11 آیت نمبر 60۔ جو لوگ صرف میری عبادت میں سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 7 آیت نمبر 146۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن کا فہم اٹھا لیں گے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ملکوت سے روک دیں گے۔ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان آیات میں غور و فکر نہ کر سکیں گے اور نہ ان سے عبرت حاصل کر سکیں گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر پر نہیں ہوتی۔ اس طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، متکبرین کے دلوں میں اس کا ذرا اثر نہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو شخص اپنا سر چھت سے ملاتا ہے وہ چوٹ کھاتا ہے، جو سر جھکاتا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار حق کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الکبری من صفح الحق وغمس الناس، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ متکبر وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔